بعض اوقات کوئی معاملہ انجام پاتا ہے، کوئی کسی کو اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ اپنی زندگی میں اولاد میں سے یا کسی کو دینا چاہتا ہے، ہبہ کہتے ہیں جسے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر انسان کسی کو کوئی چیز بطور ہبہ دے دے، تحفہ یا گفٹ کے طور پر، جس کو دے رہے ہیں وہ اگر ارحام میں سے ہے، باپ نے بیٹے کو دیا ہے، بیٹے نے باپ کو دیا ہے، بھائی نے بھائی کو دیا ہے، بہن نے بہن کو دیا ہے، یا بھائی کو بھائی نے دیا ہے، ارحام، تو وہ دینے کے بعد، گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر دینے کے بعد واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہبہ کے احکام میں ہے۔ اسی طرح وہ ارحام میں سے نہ ہو، کوئی اجنبی آدمی ہو، اس کو آپ نے ایک چیز دی ہے، اس نے آگے اس کو فروخت کر دیا ہے، یہاں بھی آپ واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ یا مثلا ایک چیز دی ہے، اس میں وہ جو ہے نا وہ تبدیلی آ گئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو سوٹ کا کپڑا دیا تھا بڑا قیمتی قسم کا، اور وہ اس نے اس کا سوٹ سلا لیا ہے، آپ واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر اسی طرح وہ سوٹ 6 میٹر 7 میٹر اگر باقی ہے، پھر آپ واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد میں سے کسی کو بھی مرنے سے پہلے فل مالک ظاہر ہے والد ہوتا ہے، اولاد اس کی مالک نہیں ہوتی ہے۔ الناس مسلطون علی اموالہم، وہ اپنے مال کا مالک ہے، جس کو مرضی دے دے۔ اولاد میں سے کسی ایک کو کچھ دے دے اپنی زندگی میں، اور یا اولاد وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ مرنے کے بعد 1/3 اور 2/3 کے حساب سے بیٹوں میں جائیداد تقسیم کی جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں جس کو جتنا مرضی دے دے، وہ اولاد میں سے ہو یا کوئی دوست ہو، غریب ہو، اچھا بھائی میں اپنے جو ہے نا وہ اتنے 100 مربع زمین میں سے 10 مرلہ یا مثلا یہ فلان غریب کو میں بطور ہبہ وہ دے رہا ہوں، اور وہ کسی کو بلاتا ہے کہ آپ گواہ رہیں کہ میں اپنی زمین میں سے اتنے کنال یا اتنے مربع فلان بیٹے کو یا فلان غریب کو دے رہا ہوں، اور آپ جا کے گواہ بنتے ہیں۔ 2 بندے گواہ بنتے ہیں، یعنی کسی کے درخواست پر کہ یہ ہمارا ایک معاملہ انجام پا رہا ہے، آپ آگے ہمارے گواہ بنیں۔ اس کا حکم اور اس صورت کا حکم جہاں پر آپ کو بلایا نہیں گیا ہے گواہ بننے کے لیے، کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں 2 بندوں میں کوئی معاملہ طے پایا ہے، کوئی لین دین، کسی نے آپ سے ریکویسٹ نہیں کی، کسی نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا، آئیں براہ مہربانی آپ گواہ بنیں۔ اتفاقاً آپ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ایک معاملہ انجام پایا یا کسی نے کسی پر ظلم کیا، اور آپ گواہ خود بخود بن گئے، یا گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک واقعہ پیش آ گیا ہے، بعد میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی موجودگی میں یہ معاملہ انجام پایا تھا، آپ اس کے گواہ ہیں، آپ آ کے گواہی دے دیں۔ ان دونوں کا حکم مختلف ہے۔ اگر تو آپ کو بلایا گیا ہے اور آپ گواہ بنے ہیں، تو موقع پر جب عدالت میں کیس چلے اور مدعی کی طرف سے بطور گواہ پیش ہونے کے لیے کہا جائے، تو آپ جو ہے نا وہ انکار نہیں کر سکتے۔ البتہ کچھ استثنائی سپیشل کیس ہیں جہاں پر معذرت کی جا سکتی، شریعت نے بھی اجازت دے دی ہے، اس کے علاوہ آپ انکار نہیں کر سکتے، جا کے گواہی دینے کے پابند ہیں۔ اور اگر آپ کو بلایا نہیں گیا ہے، کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں بیٹھے بیٹھے 2 بندوں میں ایک معاملہ انجام پاتا ہے، موبائل فروخت کرتے ہیں، گاڑی کا معاملہ ہوتا ہے، آپ خود بخود گواہ بن گئے ہیں، کسی نے بلا کے آپ کو گواہ نہیں بنایا، ایسی صورت میں امام محمد باقر علیہ السلام کا وہ فرمان ہے کہ اگر ایسی صورت میں آپ گواہ بنے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے کہ آپ کے گواہی دیں، آپ کی مرضی ہے، چاہیں تو جا کے گواہی
دیں، چاہے تو آپ گواہی نہ دیں۔ اگر بلا کے آپ کو گواہ بنایا گیا ہے تو پھر آپ پابند ہیں کہ جا کے گواہی دیں۔ آپ کو بلایا نہیں گیا، ایسی بیٹھے ہوئے تھے یا گزر رہے تھے اور ایک واقعہ پیش آیا ہے یا ایک معاملہ یا لین دین، یہاں آپ گواہی دینے کے پابند نہیں ہیں، چاہے تو گواہی دیں چاہے گواہی نہ دیں۔ یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے۔